احکامات کو صرف جان نہیں سکے بلکہ سمجھ سکیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے تیری نیکی خوش کرے اور گناہوں سے تیرا دل ناراض ہو جائے، غمگین ہو جائے، منسرت حسنتہ، کہ جسے اس کی نیکی خوش کر دے اور جسے اس کا گناہ غمگین کر دے، فرمایا یہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حقیقت ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ نیکی کرنے پر دل خوش ہوتا ہے اور گناہ سرزد ہو جائے تو دل غمگین ہوتا ہے۔ یہ کیفیت اگر زندہ ہے تو سمجھیے ایمان بھی زندہ ہے۔ اگر یہ احساس اور یہ کیفیت اگر مر گئی ہے اور ہمارا دل احساس سے دور ہو چکا ہے تو سمجھیے ایمان بھی پھر دور ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جب دل میں ایمان داخل ہوتا ہے تب جا کر پھر وہ کمال، وہ درجات ملتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پھر ان کی طرف توجہ کر کے بھی خطاب کرتا ہے، ہر کس و ناکس سے خطاب نہیں کرتا۔ جس کے دلوں میں ایمان سرایت کرتا ہے، جس کی زبان اور جس کا دل مومن ہے، پھر اللہ اس کی طرف رحمت بھی فرماتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی فرماتا ہے، اور ایمان دل میں اترے تب جا کر بندے میں یہ کمال ہو۔ اور آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو آج ہمارے دلوں کا اور ہمارے اندرونی معاملات کا کیا حال ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہاں بھی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو بھی لازم کیا گیا کہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرے اور مومن بھائی کے لیے کوئی اور پسند کرے۔ فرمایا یہ کمال ایمان نہیں ہے، وہ پکا مومن نہیں ہے۔ ہاں اس نے فرما برداری قبول کر لی ہے اللہ اس کے رسول کی، لیکن ایمان اس کے دل میں نہیں اترا ہے۔ آج کتنا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنا کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں کتنی کڑواہٹیں بھری ہوئی، ایک دوسرے کے عزتوں کے در پہ ہم پڑے ہوئے، ایک دوسرے کے اچھائیوں کو، اس کی ترقی اور کامیابیوں کو آج ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ بڑی میٹھی بات کرتے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ پیٹھ پیچھے آپ کی عزتیں تار تار کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ نمازی بھی دکھائی دیں گے، وہ آپ کو دین اسلام کے پابند بھی دکھائی دیں گے، وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اور بڑے نمازی اور پرہیزگار بھی دکھائی دیں گے۔ لیکن اگر اپنے مومن بھائی کی پیٹھ پیچھے اگر اس کی عزتوں کو تاتار کرتے ہیں اور اگر اس کی عزتوں کے در پہ آتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، تو آپ بتائیے وہ مومن کیسے ہوگا؟ وہ دل کے جس میں ایک مومن دوسرے مومن کا بغض پالتا ہے، اس دل میں خدا کی محبت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ مومن کے جو اپنے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے حسد اور کینہ کپٹ رکھتا ہے، سازشیں رکھتا ہے، پروپیگنڈا رکھتا ہے، اس کی عزتیں اتارنے کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے اور اس کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا ہے، ایسا بندہ وہ کہہ بھی لے، زبان سے کہہ بھی دے وہ لا الہ تو کیا حاصل، اور قلب و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ دل میں اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا حاصل؟ تو عزیزان محترم، دل اس وقت مومن ہوگا جب ان تمام
گناہوں سے، ان تمام رذالت بھری صفات سے، ان تمام جہنمی صفات سے بندہ اپنے دل کو پاک کر لے۔ بظاہر سامنے میٹھی بات اور پیٹھ میں اگر خنجر بھونکنا ہو، بظاہر میٹھی بات لیکن پیٹھ پیچھے عزتوں کو تاتار کرنا ہو، بظاہر سامنے میٹھی بات اور پیچھے بندے کو رسوا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کی نماز کس کام کی، اس کی عبادتیں کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کی نیکیاں اس کے منہ پر ماری جائے گی۔ کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر مومن بھائی کے لیے وہ نہیں چاہتا جو اپنے لیے چاہتا ہے، فرمایا وہ تو کامل مومن ہی نہیں۔ جب ایمان ہی مقبول نہیں ہے، ایمان ہی قبول نہیں، تو پھر عبادتیں کیا خاک قبول ہوں۔ لہٰذا ہوش کے ناخون لینے چاہیے ہم سب کو، اور ہم میں سے ان لوگوں کو کہ جو غفلت میں ہی صحیح، نادانی میں ہی صحیح، کم علمی میں ہی صحیح، جہالت میں ہی صحیح، اپنے کسی ایک ذاتی مفاد کی خاطر ہی صحیح، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دل میں کینہ، کپٹ اور بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں جب تک دل اس کینہ، کپٹ، بغض و عداوت اور اس رذالت اور نجاست والی صفات سے دل پاک نہیں ہوگا، اس دل میں ایمان اتر نہیں سکتا، اور جس دل میں ایمان نہیں اترتا وہ دل ویران اور بنجر کھنڈر کی طرح ہے، جس میں اور کچھ نہیں سوائے ویرانی کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج